اچھا، تو یہ روایت جو میں نے آپ کو دکھایا نا، وہ کیا تھا؟ سلام ابن ابی مطیع، اس نے کتاب لیا کس کا؟ کتاب لیا ابو عوانہ کا، اس میں اعمش کی احادیث تھیں، اس نے وہ احادیث جلا دی۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ میں آپ کو یہ ان کے دکھاؤں کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں عزیزو، تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ میں اب یہ مثال کے طور پہ دکھا رہا ہوں، اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس دلائل ہیں۔ یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء السابع۔ سلام ابن ابی مطیع، یہ راوی ہے بخاری کا، مسلم کا، ترمذی کا، نسائی کا، الامام الثقہ القدوہ، امام ہے ان کا، ثقہ ہے، قدوہ ہے۔ احمد بن حنبل نے کہا ثقہ ہے، صاحب سنہ ہے۔ ابو حاتم رازی نے کہا صالح الحدیث ہے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ بصرہ میں سب سے وائز آدمی، سب سے حکیم آدمی یہی ہے۔ نسائی نے کہا کہ ثقہ ہے، ایک دفعہ کہا کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی باس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے صفحے میں فرماتے ہیں کہ ولم ارى احدا من المتقدمین نسبه الى الضعف، میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ کہے یہ ضعیف ہے۔ کس کو؟ سلام ابن ابی مطیع۔ اچھا، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کتاب لیا تھا، ابو عوانہ کے تصنیف لیا تھا، ابو عوانہ کی تصنیف لیا تھا، اور اس میں اعمش کی احادیث تھے جس میں صحابہ کا کی بری باتوں کا ذکر تھا، اس نے جلا دیا۔ تو ابو عوانہ کون ہے عزیزو؟ کتاب سیر اعلام النبلاء، جز نمبر 8، صفحہ نمبر 217، ابو عوانہ۔ ابو عوانہ عین، یعنی یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو ماجہ اور ترمذی، یہ سب اس سے روایت کرتے ہیں، 6 کے 6 اس سے روایت کرتے ہیں، کتب الستہ۔ والامام الحافظ الثبت محدث البصرہ، بصرہ میں سب سے بڑا محدث اس زمانے میں یہی تھا، اس کا نام ہے الوضاح ابن عبداللہ الیشکری الواسطی البزاز۔ یہ کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا، بزاز تھا، لیکن یہ علم حدیث میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا آدمی تھا۔ اچھا، کہا احمد ابن حنبل نے فرمایا یہ صحیح الکتاب ہے۔ عفان ابن مسلم نے کہا ابو عوانہ صحیح الکتاب ثبتا کثیر العجم والنقطی، کتاب میں یہ سب اس زمانے میں نقطے نہیں ہوتے تھے نا، یہ نقطے بھی لگاتا تھا اپنی کتاب میں۔ کثیر العجم، عجم بھی ہوتے ہیں نقطوں کو، یہ کتاب میں علامات لگاتا تھا، نقطے لگاتا تھا تاکہ حدیث میں کوئی غلطی نہ ہو۔ تو اس شخص کا کتاب لیا کس نے؟ سلام ابن ابی مطیع نے۔ اس میں کس کی احادیث تھے؟ اعمش کی احادیث تھی۔ اعمش کون ہے؟ سیر اعلام النبلاء، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء 7، یہ اعمش ہے۔ سلیمان ابن مہران، صفحہ نمبر 226، سلیمان ابن مہران الامام شیخ الاسلام شیخ المقرئین والمحدثین، قراء کا بھی شیخ ہے، محدثین کا بھی سب سے بڑا عالم ہے۔ اچھا، اس نے انس ابن مالک سے بھی اس کی ملاقات ہے، یعنی تابعی ہے، خود انس سے خود روایت کیا اس نے، بھلے وہ اتنا بڑا عالم، بخاری، مسلم سب اس سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سفیان ثوری نے کہا كان الاعمش اقرأهم لكتاب الله واحفظهم للحديث وعلمهم بالفرائض۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، سفیان بن عیینہ نے کہا کہ اعمش قرآن کا سب سے بڑا قاری تھا، حدیث کا سب سے بڑا حافظ تھا، فرائض کا میں سب سے زیادہ افقہ عالم کون تھا؟ اعمش تھا۔ یحییٰ القطان نے کہا علامۃ الاسلام، مسلمانوں کا علامہ، عالم اسلام کا علامہ، اتنا زیادہ اس کی تعریف ہے بھائی۔ اچھا، اب آتے ہیں دوبارہ اس حدیث کی طرف، اس حدیث کی طرف عزیزو، وہی حدیث جو اچھا، حدیث نمبر 818، سلام ابن ابی مطیع نے عوانہ کی کتاب لیا، اور اس میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ کیا ذکر تھا اصحاب نبی نے؟ اس کے کرتوت تھے نا۔ فاحرق احادیث الاعمش، تلک وہ اعمش کی احادیث تھے، شیخ الاسلام امام المقرئین کی حدیث، علامۃ الاسلام کی احادیث، سب صحیح حدیث تھی نا اس کو جلا دیا۔ اچھا، یہ سمجھ گئے بھائی کہ ان کے سینسرشپ یا ان کا جا رہا ہے احادیث کو جلانا، وہ کب زمانے سے شروع ہوا ان کا۔ اچھا، اب اس کی زیادہ جو تاریخ آئے گی ہم آگے جا کر آپ کو بتائیں گے جب حدیث پہ بات کریں گے، یہ تو ایک مقدمہ تھا۔
اب یہاں پہ نقطہ یہ ہے عزیزوں، اب اصل بات کی طرف آ رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش. غزوہ تبوک میں منافقین تو نکلے نہیں تھے، اور احادیث جو میں نے بھی دکھایا ان میں سے اور قرآن کی آیت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سینئر صحابہ تھے جن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدیم سے احسان تھا، اور انہوں نے نمک حرامی کی. صحیح ہے نا، یہ سب باتیں ثابت ہیں. اب یہ کون تھے، ان کا نام کیا ہے میرے عزیز؟ وہ احادیث جلانے والے وہ چکر بھی تو ان کے ہیں، وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں المحلى بالآثار، تصنیف ہو ابن حزم اندلسی. یہ ابن حزم جو ہیں ان کی وفات ظاہراً سنہ 450 کے لگ بھگ 454 یا 456 اس طرح مجھے یاد پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت پرانے ہیں. اس زمانے میں تو احادیث بہت سارے ہوتے تھے نا، احادیث کے کتب، احادیث جن کو ابھی تک جلایا نہیں گیا ہے، ان کے زمانے میں تو بہت ہے. یہ یاد رکھیے کہ یہ متاخرین علماء میں سے نہیں، بہت خود قدیم علماء میں سے ہیں. یہ جو ہے ابن حزم ہے. المحلى بالآثار الجزء الثاني عشر، چاپ دار الکتب العلمیہ سنہ 1425 میں چھپی ہے یہ کتاب. یہاں پہ صفحہ نمبر 156، مسئلہ نمبر 2203. اچھا، کیا فرماتے ہیں؟ ومن طریق مسلم حدثنا زہیر ابن حرب. مسلم ابن حجاج نیشابوری کے طریق سے زہیر ابن حرب نے ہمارے لیے حدیث کی ہے، اس نے روایت کی ہے. اس نے کہا انبأنا احمد الکوفی، احمد کوفی نے ہمیں حدیث کی ہے، اور انہوں نے روایت کی ہے الولید ابن جمیع سے. ولید ابن جمیع، ولید ابن جمیع میں نے دکھایا تھا مسلم میں نے کہا اس کو ذہن میں رکھو. قال ابو الطفیل حدثنا ابو الطفیل، ابو الطفیل نے ہمیں انبأنا حدثنا، اس نے ہمیں خبر دی. کان، پھر وہی کہ وہ 15 لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، اسی حدیث کو نقل کیا ہے. پھر آگے اگلے والے صفحے میں دو عزیزوں، ایک دو صفحے کے بعد صفحہ نمبر 160 میں وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ حُذَيْفَ سَاقِطٌ، کہتے ہیں ہم حذیفہ کی حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ لِأَنَّهُ مِن طریق الولید ابن جمیع، کیونکہ یہ ولید ابن جمیع کے طریق سے نقل کی گئی ہے. اچھا، کیا ہوا ولید ابن جمیع میں ایسی کیا بات ہے؟ ہاں، نکتہ یہاں ہے. وہ حالکن، یہ بہت گناہکار شخص ہے، ولید ابن جمیع گناہکار شخص ہے، بہت فاسق آدمی ہے. ولا يعلم من وضع الحديث، ولا نراه يعلم من وضع الحديث، ہم نہیں جانتے ولا نراه يعلم من وضع الحديث، ہماری رائے میں اس کو پتہ نہیں تھا کہ حدیث کو کس نے وضع کیا. ولید ابن جمیع کو پتہ نہیں تھا کہ کس نے حدیث کو، جھوٹی حدیث کو کس نے بنایا ہے. اچھا، فإنه قد روى، بس بتحقیق کہ ولید ابن جمیع نے حدیث روایت کی ہے اخباراً، بہت سارے احادیث، ان احادیث میں یہ موجود ہے فیہا ان ابا بکر، کہ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، وطلحہ نے، سعد وقاص نے ارادوا قتل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقاءه من العقبۃ فی تبوک، کہ ان لوگوں نے ابو بکر، عمر، طلحہ اور سعد بن وقاص، سعد بن مالک، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں اور ان کو تبوک میں پہاڑی میں سے گرا دیں. ٹھیک ہے نا، یہ جملہ یاد رکھیں کہ پرانے زمانے میں احادیث بہت تھیں، ان احادیث کو جلایا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے، ان کا پورا جو طریقہ کار ہے وہ صدیوں سے جاری ہے. لیکن ابن حزم شہادت کیا دے رہا ہے؟ شہادت دے رہا ہے کہ ولید